فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، جو کہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان ہے جسے تحریر کیا ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 21ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 303، اور داستان بیان کریں گے سید محمد حسینی ہمدانی، 1347 قمری 1928 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ خود سے عالم بے خودی کی سمت سفر کے لیے مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے جن پر عمل درآمد کو انسان اپنے لیے لازمی قرار دے دے تو اس پر آہستہ آہستہ بے رنگ عوالم کا رنگ جمنے لگتا ہے۔ رول ماڈلز وہ حقائق ہیں کہ انسان جس جہت سے بھی ان سے نزدیک ہو، اس میں اس کے باطن کا رخ ان کی جانب ہوتا ہے۔ اگر واقعی اخلاقی کتب کا مطالعہ انسان سازی کا اہم عنصر ہے تو اس کی نسبت اخلاقی رول ماڈلز اور ان کی تاثیر جنہوں نے ان مفاہیم کو عملی طور پر اپنایا ہے یقیناً کہیں زیادہ ہوگی۔ مدرسہ قوام، جو کہ نجف اشرف کے محلہ اشراق میں ہندی مدرسے سے ملا ہوا تھا، میں اس کا ایک چھوٹا طالب علم تھا۔ میں اخلاقی لحاظ سے قابل پیروی اشخاص سے روابط کا پیاسا تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ ان سے ملاقات اور ان کے مدائر جاذبہ میں داخل ہونا انسانی نفس کی تربیت اور اس کے ارتقاء کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے میں شیخ محمد حسین کمپانی غروی اصفہانی سے گہرے روابط رکھتا تھا۔ ان کی سانس نفس حق تھی۔ دوسری جانب اصول فقہ اور فلسفے پر انہیں جو بینش اور تسلط حاصل تھا وہ میرے وجود میں اجتہاد کے پروبال کی پرورش کر رہا تھا، پروبال کی پرورش کا باعث تھا۔ میں درس اور بحث کا پابند تھا اور اس معنویت کا دلدادہ تھا جسے نجف کے اساتذہ نے میرے اندر ایجاد کیا تھا، لیکن میں مسلسل ایک دائرے میں گردش کر رہا تھا، وہ زنجیر جس نے مجھے معنوی پرواز کی ایک سطح پر باندھ رکھا تھا، جبکہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ آسمان حقائق کی سمت زیادہ جسارت سے سفر کروں، چونکہ چاہتوں کی مقناطیسیت کئی مواقع پر مقدرات کو کھینچنے کا باعث بنتی ہے۔ ایک رات میں نے ایک عالم ربانی کو دیکھا جو مدرسہ قوام میں آئے تھے اور مدرسے کے خادم سے کہہ رہے تھے، اگر ممکن ہو تو ایک چھوٹا حجرہ میرے اختیار میں دے دیجیے۔ مدرسے کا خادم گویا انہیں پہچانتا تھا، اس نے بڑے شوق سے مدرسے کے حجرے میں سے ایک کی چابی انہیں دے دی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ان کے پاس ہندی مدرسے میں بھی ایک حجرہ ہے، لیکن وہ جگہ شاگردوں کی آمد و رفت کا مقام بن چکی تھی اور محسوس ہوتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی تنہائیوں کے امور کے لیے ایک چھوٹا حجرہ ان کے پاس ہو۔ ان کے اور ان کے شاگردوں کے بارے میں نے چیمے گوئیاں سن رکھی تھیں جنہوں نے ابھی عام طلباء میں زور نہیں پکڑا تھا۔ بعض کہتے تھے کہ وہ صوفی مسلک ہیں اور شریعت اور سیرت اہل بیت علیہ السلام پر توجہ نہیں دیتے، لیکن چونکہ ہمیشہ اکثریت کی باتیں حقیقت سے دور ہوتی ہیں، میں نے چند دن انہیں زیر نظر رکھا۔ دوسرے تمام طلباء کے برعکس جو کہ زیادہ سے زیادہ 12 بجے رات سو جاتے تھے،
ان کا کام شروع ہوتا تھا 12 بجے رات سے بین الطلوعین کے آخر تک۔ بہت سے دنوں میں وہ نماز صبح کے بعد باہر آتے اور وادی سلام چلے جاتے اور گھنٹوں غور و فکر میں مصروف رہتے۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا مجھ میں ان سے شدید محبت پیدا ہو گئی ہے۔ راتوں کو جب میں سوتا تو جب 12 بجے کے قریب آدھی رات کو وہ وضو کرنے کے لیے اپنی چپلیں اتارتے تاکہ کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہ ہو، تو میں اٹھ جاتا اور نہایت شوق سے انہیں اپنی نظروں میں رکھ لیتا تھا۔ جب وہ مدرسے کے حوض کی سمت جاتے تو آسمان پر نظر ڈالتے، کچھ دیر تفکر میں ڈوب جاتے اور سورہ آل عمران کی آخری آیات کو زیر لب تلاوت کرتے تھے۔ میں یہ بھول نہیں سکتا ہوں کہ ستاروں اور ہلال ماہ کا عکس ان کی آنکھوں میں جھلکتا تھا، جن میں عشق کی غارت گری کی بجلی موجود ہوتی تھی۔ وہ بڑی خاموشی سے وضو کرتے اور آہستہ آہستہ وضو کی دعا اور آیت الکرسی پڑھتے۔ اس کے بعد اپنے حجرے میں آتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ کچھ دیر بلا حرکت بیٹھے رہتے اور پھر دوبارہ نماز پڑھتے اور پھر فکر میں ڈوب جاتے تھے۔ چند رکعت نماز اور طویل غور و فکر کے بعد کہ واضح تھا کہ وہ باطنی عوالم کی سیر کرتے ہیں، ایک طویل سجدے میں چلے جاتے اور کبھی یہ سجدہ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہتا تھا۔ اس کے بعد نماز شفا اور وتر پڑھتے جس کا شور مدرسے کے در و دیوار کو لرزا دیا کرتا تھا۔ میرا تو کام ہی یہ رہ گیا تھا کہ ہر رات انہیں دیکھتا رہوں۔ میرا خیال تھا کہ ان سے رابطہ کرنا سخت اور دشوار ہوگا، لیکن دل مضبوط کیا اور ایک دن ان کی خدمت میں پہنچ کر درخواست کی کہ وہ مجھے کتاب جامع سعادات پڑھا دیں۔ انہوں نے بزرگواری کے ساتھ قبول کر لیا، مجھے پہلے سے بڑھ کر اپنے بے قرار منصوبے میں داخل کر دیا۔ میری خواہش تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات کی تجلی جو کہ کتاب جامع سعادات میں تحریر تھی، ان کا مشاہدہ ایک انسان میں کروں۔ جب میں ان کے حجرے میں جاتا اور وہ میرے لیے اس کتاب لے کے پڑھتے تو مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ الفاظ ایک معدن نور سے صادر ہو رہے ہیں اور ان میں سے ہر لفظ ان کے الہی نفس میں محقق ہو چکا ہے۔ لیکن جیسے گفتگو کرنا ان کے لیے بہت دشوار تھا اور سوالوں کے جواب دینے سے کنی کتراتے تھے۔ وہ دائم سکوت اور دائم فکر تھے۔ ایک مرتبہ جب میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے میں نے ان کی زبان کے نیچے پڑے ہوئے خاص نیل کو دیکھ لیا۔ میں جوان تھا اور میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اس نیلاہٹ کی وجہ کیا ہے۔ کافی عرصے تک انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن ایک دن تنہائی میں میری طرف رخ کر کے کہا، آقا سید محمد، سیر و سلوک کے طویل سفر کو طے کرنے کے لیے بہت زیادہ سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح دوسروں کے پاس موجود بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا اور انہیں ان پر چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ سوچا اور اس حالت میں جو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں کہا، آقا سید محمد، اس سفر کے آغاز میں جب جوان تھا میں اپنی زبان کی بے لگامی سے مقابلہ اور اسے قابو میں رکھنے کی قوت پیدا کرنے کے لیے 26 سال تک ریت اپنے منہ میں رکھتا تھا تاکہ بولنے اور اظہار خیال سے بچ سکوں۔ یہ نیل اسی زمانے کی یادگار ہے، انہوں نے یہ بتایا، لیکن جب مجھے رعب اور حیرت میں ڈال دیا۔ اہل بیت علیہ السلام کے ایک حکم کی خاطر جس کے تحت طالبان حقیقت کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کتنی استقامت اور مجاہدت کو انہوں نے اپنے لیے آسان بنا دیا تھا۔ بہت دنوں کے بعد میں نے ان کے دوستوں میں سے کسی سے سنا جو کہہ رہے تھے، ایک دن جمعے کو قاضی کے گھر گیا تھا، ذکر مصائب کے بعد کچھ لوگ بیٹھ گئے اور ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ زوال کے قریب آقا قاضی نے فرمایا، معاف کیجیے گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں غسل جمعہ انجام دے دوں، کیونکہ اس کی پابندی میرے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور ایوان منزل میں لنگی کمر سے باندھ لی اور ایک چھوٹا جگ جس میں تقریباً 2 گلاس پانی آتا تھا ہاتھ میں لیا، اسے پانی سے بھرا اور اپنے برابر میں رکھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کپڑے کا ٹکڑا جگ میں بھگویا اور اس سے اپنے سر کو بھگو لیا، پھر اپنی صورت اور تمام بدن کو گیلا کیا۔ اس کے بعد تولیے سے اپنا جسم پونچھا اور لباس پہنا، ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے۔
ہم نے جو حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے کہا، سید آقا یہ تھا آپ کا غسل؟ قاضی نے فرمایا، ہاں یہ غسل سنت اور مستحب ہے اور اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سنت اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کی پابندی پر دقیق اور خاص توجہ رکھتے تھے۔ وقت گزرا اور گزرتا چلا گیا اور میری فکر آہستہ آہستہ ان کے پراسرار وجود میں غرق ہوتی رہی۔ ان کی فکر، خاموشی، احوال، الفاظ، سانس کی مؤثر قوت اور وہ عجائب جو کبھی میں ان سے دیکھتا تھا، انہوں نے دنیاوی امور پر میری توجہ کم کر دی تھی۔ شب بیداری، عبادت اور ان کے دستورات کی پابندی نے میرا حال بدل دیا تھا اور ان کا معنوی اقتدار مجھے دوسرے دروس کی جانب متوجہ نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں لاغر ہو گیا تھا اور میری آنکھوں کے گرد راتوں کے گریے کے باعث حلقے پڑ گئے تھے۔ کچھ دوسرے بھی میری حالت میں تبدیلی محسوس کرنے لگے تھے۔ ان عجیب احوالات کے باعث میرے استاد شیخ محمد حسین کمپانی، جن سے میں ایک خاص عقیدت رکھتا تھا، ایک دن وہ مجھے کنارے لے گئے اور فرمایا، آقا سید محمد، آپ کے لیے ابھی بہت جلدی ہے کہ آپ مرزا علی آقا قاضی کے درس میں جائیں۔ وہ ایک بزرگ مرد ہیں اور بزرگ رقیب طلب کرتے ہیں۔ آپ بہتر ہے کہ ان کا درس ترک کر دیں اور اخلاقی مسائل سیکھنے کے لیے آقا سید عبدالغفار مازندرانی کے گھر منعقد ہونے والے دروس پر اکتفا کریں۔ مجھے اپنے استاد شیخ محمد حسین اصفہانی سے خاص عقیدت تھی اور ناقابل یقین طور پر میں نے اسی دن سید علی قاضی کا درس ترک کر دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو اثر میری زندگی پر ڈالا، اس نے میری زندگی کا دھارا مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ گویا اب وہ میرے ساتھ تھے اور ان کے احوال میرے وجود میں اپنی جگہ پا چکے تھے۔ اگرچہ میں ان کا چہرہ اب کم اور اتفاقی طور پر ہی دیکھتا تھا، میرا قلب ان کے محضر میں حاضر ہوتا اور ان سے استفادہ کرتا تھا۔ ماڈلز انسان کے وجود میں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر ان کی صورت بھی انسان کے پاس سے محو ہو جائے تو ان کا اثر اس کے وجود میں باقی رہتا ہے۔ یہ تھی وہ مٹھاس اور کشش پر مبنی ان کی روش جو میں نے ان میں دیکھی۔ انہوں نے میری شخصیت کے منظومے میں اپنا کام انجام دے دیا اور اگرچہ میں ایک مختصر مدت کے لیے ان کی خدمت میں رہا تھا، خود کو ان کی ارادت مندوں اور شاگردوں میں شمار کرتا تھا، کیونکہ میں سونے کی کان تک پہنچ گیا تھا۔ جیسے کہ مولا محی الدین نے فرمایا ہے، لوگ معاون ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ اب جو جتنا ممکن ہے اس معاون سے فائدہ اٹھائے۔ حتیٰ کہ میں ان کے گرد ایسے شاگردوں کو دیکھتا تھا جن میں سے ہر ایک سونے اور ہیروں کے عظیم پہاڑوں اور معاون میں تبدیل ہو گئے تھے، اور جہاں بھی سونا اور ہیرا ہو وہاں انہیں پانے کے لیے لوگوں میں اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہوگا، اور جو محروم رہ جائیں گے وہ انہیں نابود کر دینے یا چرا لے جانے، نیز ان لوگوں سے حسد اور کینہ اختیار کرنے پر مائل ہو جائیں گے جن کے دامن سے وہ جواہر چرانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 308 اور داستان بیان کریں گے بے وقوف ناصحین۔ 1347 قمری 1928 عیسوی۔ داستان شروع ہو رہی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 37 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ طریقہ اہل بیت علیہ السلام کے باطن کی قدیم میراث نجف اشرف میں سید علی قاضی کے ذریعے پھیل رہی تھی۔ وہ لوگ جو اگرچہ تعداد میں کم تھے، چھوٹے سے شہر میں اس وسیع کہکشاں کے ایک زاویے میں اپنی حقیقت کے مسافر بن چکے تھے۔ وہ راہ جو عرفان نظری، فلسفہ اور حقیقت یابی کے لیے بنے گئے بشری ذہن کے تانوں بانوں سے بالاتر تھی۔ اشارہ توحید میں غرق ہو جانا اور اپنی حقیقت میں غور و فکر جو ہستی میں مقام ولایت کے حضور سے ناقابل انکار تعلق رکھتے ہیں، وہ مسافر جو 4 عقلی سفر طے کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ سفر اسفار عربہ اور فصوص الحکم پڑھ کر طے نہیں کر پاتے تھے،
بلکہ وہ مرد تھے جو آدھی رات کو شاہین معرفت کی تجلی کی طلب میں سجدے میں سر رکھتے اور اپنی نابودی کی سرحد تک آنسو بہاتے تھے، اور اگر فلسفہ اور عرفان کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں دکھائی دیتی تھیں تو انہیں اس لیے اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جو کچھ سفروں میں حاصل کیا ہے اسے زبانی طور پر بیان کر سکیں، اور جو لوگ صرف پڑھتے اور جانتے ہیں وہ ان سے بہت مختلف ہیں جو پہنچے ہیں اور انہوں نے دیکھا اور چکھا ہے۔ صدر المتاہلین جو کہ مقام فلسفے میں عرفان کی ترویج کرنے والے تھے، ان طلباء کو جو اہل نماز شب نہ ہوں اپنے فلسفے کے درس میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ نور کی سرزمینوں میں قدم بڑھانے والا ہو۔ سید مہدی بحر العلوم نے اپنے فقہ کے درس کو ختم کر دیا تھا کیونکہ طلباء شب زندہ داری نہیں کرتے تھے۔ نور علم کی موجیں جو کہ توحیدی فکر، عبادت، توسل اور اہل بیت علیہ السلام کے مقام کے آگے سر خم کرنے سے جنم لیتی ہیں، اگر کسی کی روح میں حرکت میں نہ آئی ہوں تو عقلی اور نقلی علوم، منجملہ، فقہ، اصول، فلسفہ، عرفان اور جو کچھ بھی علم بشری کہلاتا ہے، صرف تاریکی میں تاریکی کے باعث اضافے کا باعث ہوتا جائے گا۔ اگر انسان کی سرزمین ہستی میں سلوک اللہ کے ذریعے حجاب کو چیر دینے کی قوت حاصل نہ ہوئی ہو تو علم سب سے بڑا حجاب ہے۔ اور یہ وہ ماجرا تھا کہ اس زمانے میں جب سید علی قاضی 62 سال کے تھے، نجف اشرف کا ماحول اہل حکمت اور عرفان کو خاموش کر دینے پر اکسا رہا تھا۔ مصلحت اندیشوں اور ہمدردیوں نے کینہ جوئی اور سطحی نگری کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تاکہ نجف اشرف کے حوزے کو فقہ اور اصول پر منحصر کر دیا جائے۔ انہی دنوں میں سے ایک دن 1347 قمری کے موسم خزاں کے بیچ شیخ عدنان، جس نے اپنی عمر پڑھنے میں گزار دی تھی، اپنے ہم فکر کچھ لوگوں کے ساتھ نجف اشرف میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ شیخ عدنان جو اپنے ہاتھوں کو مکوں کی صورت میں تیزی سے حرکت دے رہا تھا اور اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے بولا، کیا اصول فقہ اسلام سے منحرف کر دینے کے لیے کم تھی کہ اب نجف میں امیر المومنین علیہ السلام کے حضور میں ایک جماعت کفر بکنے اور یونانیوں اور درویشوں کی نجاستوں کی جگالی کرنے میں مصروف ہو گئی ہے۔ دوسرے نے اپنی پیٹ تک پہنچی ہوئی دہاڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، صرف ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے، انہیں نجف سے نکال دینا چاہیے۔ سید سمیر جو کہ موٹا اور بولنے میں تیز طالب علم تھا، اپنا ہاتھ امامے پر رکھ کر کہنے لگا، رسول اللہ کے لباس کی قسم، اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو یہ سارے حوزے کو گندگی کا ڈھیر بنا دیں گے۔ شیخ عدنان جو کہ زیادہ عمر اور تجربے کا حامل تھا اور واضح تھا کہ ان کی نسبت اس مسئلے پر زیادہ غصے میں ہے، بولا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوفی ہیں اور صوفی ملعون ہوتا ہے اور ان کا خون بہا دینا چاہیے۔ سید ابو الحسن پر دباؤ ڈالا جانا چاہیے کہ وہ اس کام کو نمٹا دیں۔ باقی دونوں نے تھوک نگلتے ہوئے شیخ عدنان کو دیکھا اور چپ ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ سید ابو الحسن اصفہانی کے گھر کے قریب پہنچے جو کہ نجف اشرف میں شارع رسول کی ایک تنگ و تاریک گلی میں واقع تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منشی نے ان تینوں کو دیکھا اور کہا، وعلیکم السلام، حکم کریں۔ شیخ عدنان نے کہا، کل ہم نے حضرت آیت اللہ سے ملاقات کی درخواست کی تھی، انہوں نے آج کا یہ وقت ہمارے لیے مخصوص کیا ہے۔ کس نام سے؟ شیخ عدنان۔ اس شخص نے اپنے ہاتھوں میں موجود کاغذ پر نظر ڈالی اور کہا، ہاں، چند لمحے انتظار فرمائیے۔ پھر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور چند منٹ بعد واپس آ گیا اور کہا، تشریف لائیے، آقا آپ کے منتظر ہیں۔ سید سمیر، آپ چلیں۔ شیخ عدنان، آپ تشریف لے چلیں، آپ بزرگ ہیں۔ تینوں یا اللہ کہتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے اور سلام کیا۔ سید ابو الحسن اصفہانی نے انہیں دعوت دی اور ان کے سامنے بیٹھے اور با احترام بیٹھ گئے۔ سید ابو الحسن نے کہا، صبح بخیر۔ انہوں نے سید کی بات کا جواب دیا۔ سید ابو الحسن نے اپنا سر جھکایا اور منتظر رہے کہ وہ بات شروع کریں۔ بظاہر اس چھوٹے سے کمرے میں ان کے رعب اور
زیستی نے انہیں حیرت زدہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد سید ابوالحسن نے کہا، آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شیخ عدنان نے جو اپنا غرور آمیز ظاہر چھپانے کی کوشش کر رہا تھا کہا، جناب سید، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ حوضے کے حوالے سے ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کریں۔ سید ابوالحسن نے اپنے لاغر چہرے کے ساتھ شیخ عدنان کی آنکھوں کی پھولی ہوئی سرخ شریانوں کو دیکھا اور کہا، جی فرمائیے۔ شیخ عدنان نے سید سمیر اور لمبی داڑھی والے شیخ کو کنکیوں سے دیکھا اور کہا، ہم ان حضرات کے ساتھ جو کہ نجف میں فقہی دروس کے برجستہ اساتذہ میں سے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ یہ عرض کریں کہ حوضہ نجف کی فکری صورتحال افسوسناک ہے۔ سید ابوالحسن نے کچھ ٹھہر کر کہا، تمام شیعہ حوضوں کی صورتحال خراب ہے۔ میں شروع سے ہی، جب سے یہ بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی گئی تھی، اس کوشش میں رہا ہوں کہ ان مسائل کو حل کیا جائے، لیکن آپ کا مقصود کون سا خاص مسئلہ ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طلبہ شدید مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ دوسری طرف فقہی مسائل کو جدید بنانے کی ضرورت ہے تاکہ طلبہ اور لوگوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے پائے۔ فقہی بنیادوں میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو آئندہ نجف اشرف کی فقہی مرکزیت تبدیل ہو جائے گی، اور اسی طرح کے بہت سے دوسرے مسائل۔ اب آپ بتائیے کہ حوضے کے کون سے مسائل آپ کے مد نظر ہیں؟ شیخ عدنان نے جلدی سے کہا، جناب سید، آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے سے شیعہ حوضوں میں اصولیوں اور اخباریوں کے درمیان مقابلہ اور تنازع رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حوضہ علمیہ نے اپنے دور گزار اور دونوں گروہوں کے علماء کی پرورش کی ہے۔ سید ابوالحسن غور سے سن رہے تھے اور انہوں نے سر ہلایا اور کہا، ایسا ہی ہے۔ شیخ عدنان نے پہلے سے زیادہ خود اعتمادی کے ساتھ کہا، لیکن پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ ایک فلسفی، صوفی اور سنی پرست جماعت پیدا ہو گئی ہے جو طلاب کے افکار کو منحرف کرنے اور انہیں مکتب تشیع کے اصولوں سے دور کرنے میں مصروف ہے۔ ہمارے خیال میں پوری قوت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ سید ابوالحسن نے معنی خیز سکوت اختیار کیا اور اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری نظر اس سے مختلف ہے۔ شیخ عدنان نے جو اپنی حیرت زدہ نظروں سے سید ابوالحسن کو دیکھ رہے تھے کہا، کس موضوع پر آپ کی نظر مختلف ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ ان کفریات کے ذریعے طلبہ کی روح و ذہن کو آلودہ کیا جائے؟ سید ابوالحسن نے کہا، کفریات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہی فلسفہ ملا صدرہ کے اقوال، مثنوی مولوی کے اشعار اور ابن عربی کی باتیں، جس نے دین کو اس کی راہ سے منحرف کر دیا ہے۔ سید ابوالحسن نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں اس موضوع کے مقدمات میں آپ کا ہم خیال نہیں ہوں، لیکن ممکن ہے نتیجہ اخذ کرنے میں ایک طرح سے ہم آپس میں متفق ہوں۔ لمبی داڑھی والا، جو کہ سید ابوالحسن کی بات سے الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا، اس نے کہا، جناب سید، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی فلسفہ اور عرفان الہی علوم ہیں اور حوضے سے مناسبت رکھتے ہیں؟ سید ابوالحسن نے اس کی طرف رخ کر کے کہا، کیا فقہ اور اصول اور حدیث سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ مجتہد کا کام کیا ہے؟ مجتہد اصولوں تک پہنچاتا ہے اور ان سے فروعات کا استخراج کرتا ہے، یا واقعیت کے مطابق ہے یا اس سے مختلف ہے، لیکن چونکہ اس نے حکم پر یقین حاصل کر لیا ہے، لہٰذا مولا کی نظر میں جزائے خیر کا حقدار اور عذاب سے بری ہے۔ عقلی اور عرفانی علوم میں بھی ایسا ہی ہے۔ کلمات اہل علیہ السلام کے بارے میں بشری تفرقات کو روکا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے اپنی جگہ پر یہ علوم ضروری ہوں۔ شیخ عدنان، جو لگتا تھا کہ اب سید ابوالحسن پر چلانا چاہتا ہے، اس نے غصے سے کہا، جناب سید، نجف میں موجود بعض حضرات کے جن جذبات سے میں واقف ہوں، اگر اس جماعت کو روکا نہیں گیا تو ممکن ہے وہ ایسے افکار پھیلانے والوں کو جان سے مار دیں گے۔ سید سمیر اور شیخ نے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا اور سید ابوالحسن کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ سید، جو کہ لگتا تھا اس کلام کی چبھن سے رنجیدہ ہو گئے تھے، گہری سانس لی اور کہا، اس مسئلے کے حل کے لیے میں شروع سے اس بات کا قائل تھا کہ حوضہ نجف میں صرف فقہ جعفری سے متعلق ہو اور عقلی علوم کی ذمہ داری مشہد اور اصفہان کے حوضے پر ہوں۔ شیخ عدنان، جو یہ بات سن کر کسی حد تک اپنے مقصد سے نزدیک ہو چکا تھا، سکون پر مائل آواز کے ساتھ بولا، یہ علوم ذاتی طور پر درست نہیں ہیں، لیکن اگر نجف ان سے امان میں رہے تو بھی یہ ایک شائستہ قدم ہے۔
سید ابوالحسن نے کچھ توقف کیا اور کہا لیکن میں اس فکر میں تھا کہ یہ کام کہاں سے شروع کیا جائے۔ سید سمیر نے کہا یہ کوئی مشکل کام دکھائی نہیں دیتا جناب سید، آپ آغاز کار میں اس سلسلے کے پرچم داروں کو ان کی جگہ پر اکٹھا بٹھا دیں۔ سید ابوالحسن نے کہا نجف میں بہت سے اساتذہ ان امور کی تدریس کر رہے ہیں، شیخ محمد حسین کمپانی سے لے کر سید حسن بادکوبہ اور شیخ عدنان۔ سید ابوالحسن کی بات کے بیچ میں کودے اور کہا جناب سید آپ نجف میں قاضی کی جڑ ضرور جلا دیں۔ قاضی؟ کون قاضی؟ سید علی قاضی، وہ صوفی مسلک، مولانا روم پرست اور ان پڑھ اور سحر اور جادو والا ہے۔ سید ابوالحسن نے اپنی تیوریوں پر بل ڈال کر تلخی سے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مدرسہ قوام میں سید علی قاضی کے ساتھ میرے فقہی مباحث رہے ہیں اور میں انہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ حدیث، فقہ، اصول اور تفسیر میں بے نظیر نہ ہوں تو کم نظیر ہیں اور یقیناً علوم نقلی اور عقلی کو جمع کرنے والے اور ایک مسلم مجتہد ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ریاضت نفس، باطنی پاکیزی، حق تعالیٰ پر توجہ، عبادات کی پابندی اور واجبات، مستحبات، ترک محرمات، مکروہات اور مباحات میں ان کے پائے کا کوئی اور نہیں ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایک گوشے میں اپنے محدود شاگردوں کی تربیت میں مصروف ہیں۔ شیخ عدنان نے گھونسا بنا کر کہا لیکن جناب سید جس نے ابھی بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہے وہ صحن حرم میں بیٹھ کر حکمت اور عرفان کے آشکار تدریس کرتا ہے اور وہ اس کا شاگرد سید حسن مسقطی اصفہانی ہے۔ کچھ عرصے پہلے ایک طالب علم جو نجف میں نیا آیا تھا، اسے میں نے حرم میں دیکھا تھا، وہ اس کی درس کو تلاش کرتا پھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سنا ہے مسقطی کا درس تفسیر ہوتا ہے۔ سید ابوالحسن کچھ دیر فکر میں ڈوب گئے اور محفل میں خاموشی چھا گئی۔ چند طویل لمحوں کے بعد انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا مجھ سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ حوزہ نجف کو فقہ جعفری تک محدود رہنا ضروری ہے اور اس بارے میں جھکوں گا نہیں۔ سید حسن مسقطی کے بارے میں گوشہ و کنار سے مجھے خبر ملی ہے کہ وہ صحن حرم میں ان امور کی آشکار ترویج کرتا ہے، لہٰذا انشاءاللہ میں کوئی راستہ نکالوں گا کہ حوزے میں اس سلسلے کا بندوبست اپنے طور پر کر دوں۔ میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ نکات بیان فرمائے۔ شیخ عدنان نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی اور جیسا چاہتا تھا کہ ایک قطعی اور تند و تیز نتیجہ سید ابوالحسن پر مسلط کرے، چاپلوسی سے کہا جناب سید ہم آپ کی عنایات اور فراست کے شکر گزار ہیں، خدا آپ کا سایہ حوزہ علمیہ کے سر پر سلامت رکھے، لیکن صرف اس نقطے پر ایک بار پھر تاکید کروں گا کہ اگر بیت مرجعیت سے اس جماعت کے خلاف مناسب اور شائستہ اقدام نہ کیا گیا تو نجف میں خونریزی کا امکان ہے۔ بہتر ہے کہ جناب عالی کی تدبیر اس حساسیت کی مناسبت سے ہو۔ ہمارا خیال ہے کہ صوفی مسلک جماعت کی جڑیں کاٹ دینی چاہیے، لیکن اگر آپ قاضی جیسوں کے مکتب کے شاگردوں کے خلاف اقدام کرنا چاہتے ہیں تو الامر علیکم، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کچھ ہمدرد لوگ اپنے طور پر اقدام کر کے نجف کو ہنگاموں اور خونریزی سے دوچار نہ کر دیں۔ سید ابوالحسن نے شیخ عدنان پر ایک سرد نگاہ ڈالی اور کہا بڑی حماقت ہوگی اگر کوئی خود سے کسی قسم کا کوئی اقدام کرے۔ شیخ عدنان نے دانت پیس کر شیخ اور سید سمیر کو دیکھا اور غصے سے کہا حضرات چلیں۔ سید ابوالحسن نے جو فکر و اندوہ میں ڈوبے ہوئے تھے جو کہ ان کے چہرے سے بھی عیاں تھا کہا آپ خدا کی امان میں رہیں۔ وہ تینوں اشخاص اپنی جگہ سے اٹھے اور گھر سے باہر نکل آئے اور انہوں نے سید ابوالحسن اصفہانی کو ان کی دانست میں حوزے کے لیے ضروری مصلحت کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ صفحہ نمبر ہے 315 اور داستان بیان کریں گے سید حسن مسقطی 1348 قمری 1929 عیسوی۔ داستان شروع ہو رہی ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یکون من نجوى ثلاثات الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا
یوم القیامت ان اللہ بکل شیء علیم۔ میری سرنوشت کے صفحے پر اس سے زیادہ تلخ تحریر اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں حرم کی نسیم فضا سے اپنی آنکھیں بند کر لوں، شط کوفہ کے طریق العلماء اور شبہ جمعہ میں کربلا معلیٰ کی زیارت کو بھلا دینے کا درد میں اپنی ہنسی خوشی کیوں کر قبول کر سکتا تھا؟ میں سویدائے دل یعنی دل پر موجود ایک سیاہ نقطے جسے مرکز جذبات کہا جاتا ہے سے وادی سلام، سہلا، کوفہ، کاظمین، سامرا اور کربلا کا شیدا ہو چکا تھا۔ شاگردوں، دروس اور خاک نجف کی روح کو وسعت عطا کرنے والی تراوتوں کی فکر پر جو میرے وجود کو نورانی کر رہی تھیں، اور میں استاد اور عوالم کے غیبی طبقات میں ان کی دستگیری سے دوری کا دکھ کیسے اپنے کندھوں پر اٹھاؤں؟ کم از کم میرا دل ان کی سانسوں، ان کی آنکھوں، ان کی ذکاوت، ان کی ہنسی اور مزاح کے لیے، ان کے اقتدار اور بے خودی کے لیے، ان کے تجرد، تصرف اور ارشاد کے لیے بے چین ہونے والا تھا۔ میرا سینہ تنگ ہونے والا تھا انہیں کھو دینے کی خبر کے غم سے، اپنے اندر باہر سے، اپنی جان پر ان کے غلبے اور احاطے سے، اور اس نقش قدم سے جنہیں غیبی سفروں میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ نجف کے مرجع وقت نے حکمت اور عرفان کی تدریس پر پابندی لگا دی تھی اور تمام خلائق میں سے مجھ پر انگلی رکھ دی تھی، اور اس بہانے کہ مجھے مسقط چلے جانا چاہیے تاکہ عمان میں رہنے والوں میں دینی امور کی ترویج کروں۔ عملاً نجف سے میرے نکل جانے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ سچ میرا جرم کیا تھا؟ یہ صحیح ہے کہ عشق ابتدائے خلقت سے جرم کی وہ مہر رہا۔ یہ صحیح ہے کہ عشق ابتدائے خلقت سے جرم کی وہ مہر رہا ہے جو انسان کی پیشانی پر نقش ہوا ہے، لیکن میں کیوں، وہ بھی نجف میں، اور اسی زمانے میں جب عالم لاہوت کے دروازے وصال کی بشارت کا ترنم سنا رہے تھے۔ میں نے استاد سے کہا تھا کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں نجف سے نہیں جاؤں گا، لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے زمانے کے مرجع تقلید کے حکم کا پابند ہونا چاہیے۔ میری روح آگ پر گھسیٹی جا رہی تھی، اور مشیت الہی میں فنا کا تلخ جام گھونٹ گھونٹ میری جان پر انڈیل رہے تھے۔ میں نے اپنا سامان سمیٹ لیا تھا۔ علی محمد برجردی، میرے قدیم دوست، میرے کمرے میں آئے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھیں گریے کی شدت سے کاسہ خون بنی ہوئی تھی۔ آخری مرتبہ اور آخری کوشش میں ہندی مدرسے میں استاد کے حجرے میں گیا۔ علی محمد بھی میرے پیچھے آئے۔ میں نے اس مدرسے کی چٹخی ہوئی مٹی اور بھوسے سے بنی دیواروں پر ایک نظر ڈالی اور اس کی ایک ایک آیت کو اپنی نظروں سے گزارا۔ ضلع جنوبی میں اپنے استاد کے حجرے کی طرف گیا، گویا کئی شاگرد وہاں موجود تھے۔ میں نے دستک دی اور داخلے کی اجازت چاہی۔ جب میں داخل ہوا تو سید محمد حسین طباطبائی اور ان کے بھائی سید محمد حسن کو دیکھا، جو استاد کے برابر میں میرے قدیمی دوست سید ہاشم موسوی نالبند کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ استاد نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جیسے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے تھے کہا، صبر کریں آقا محمد حسین۔ میں نے اکھیوں سے سید محمد حسین کو دیکھا، جو کہ 25 سالہ طالب علم تھے۔ ان کی سوئی ہوئی نیلی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سید ہاشم نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور سید محمد حسن اپنے ہاتھ سے سید محمد حسین کا کندھا سہلا رہے تھے۔ سید محمد حسین کی پراسرار آنکھیں کیوں گریاں کناں تھیں؟ استاد نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا، خدا اس 2 سالہ بچے پر رحم فرمائے۔ اگرچہ ان سالوں میں بچہ فنا فی اللہ کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ سید محمد حسین، جن کی آنکھوں سے ابر بہار کی طرح اشک رواں تھے، نحیف آواز میں کہا، میں بہت شکر گزار ہوں جناب استاد۔ کہیں ان کے چھوٹے بیٹے محمد کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ استاد نے کہا، جو فرزند کی بلا دیکھتا ہے، خداوند متعال راستے کے دوران اس پر عظیم عنایتیں فرماتا ہے اور سیر کی راہ میں حائل رکاوٹوں پر مبنی سمندروں اور پہاڑوں کو اس کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔
سید محمد حسین جن کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ تھی کہا میں خدائے متعال کے لطف اور عنایت اور آپ کے وعدے سے پر امید ہوں۔ استاد نے اپنا ہاتھ سید محمد حسین کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے کہا ایسا ہی ہے، مولا محدثین علی علیہ السلام کی خاص عنایت آپ کی شامل حال ہے۔ انشاءاللہ ان پر توجہ کی مدد سے آپ پر اور آپ کے الویہ کا دل پرسکون ہو جائے گا۔ انشاءاللہ الویہ سے تسلیت عرض کرنے میں آؤں گا، لیکن آپ مسلسل ان کا خیال رکھیے گا تاکہ وہ معمول کی حالت پر واپس آ جائیں۔ سید محمد حسین نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں سید آقا، یہی جو آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہے وہ میرے اور الویہ کے لیے قوت قلب کا باعث ہے۔ استاد نے انہیں گلے لگایا اور سید محمد حسن کے کان میں کچھ کہا۔ سید محمد حسن نے اپنے بھائی کو آرام سے اٹھایا۔ استاد اور سید ہاشم ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں اور علی محمد بھی اٹھ کھڑے ہو گئے، سید محمد حسین کی طرف گئے اور انہیں خلوص سے تسلیت عرض کی۔ میں نے جب ان کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک بے گراں افق نظر آیا۔ ان کی لامحدود پتلیوں میں کئی سال بعد ایک کامل اور عارف مرد دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں اور ان کے بھائی کو گلے لگایا اور زور سے بھینچ لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ عین ممکن ہے کہ اس خاکی دنیا میں ان سے ہمارا آخری دیدار ہو۔ استاد نے سکون سے انہیں مدرسے کے دروازے تک رخصت کیا اور کچھ دیر میں حجرے میں واپس آ کر مجھ سے، علی محمد اور سید ہاشم سے مل گئے۔ محمد حسین پر وارد ہونے والی مصیبت پر توجہ کے باعث سید باوقار انداز میں خاموشی کے ساتھ دوزانو ہو کر زمین پر بیٹھ گئے۔ چند منٹ وہ سر جھکائے ہوئے غور و فکر میں ڈوبے رہے۔ میں جب بھی ان کے حضور میں بیٹھتا تھا خود کو ایک کتاب محسوس کرتا تھا، جیسے وہ اپنے عجیب احاطے کے باعث اس کی ورق گردانی کر رہے ہوں اور اس میں لکھے ہوئے میرے مقدرات ماضی اور مستقبل پر نظر ڈال رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے میری طرف رخ کر کے کہا آقا سید حسن، آپ کے لیے ضروری ہے کہ تسلیم ہو جائیں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ گویا میری آخری امیدیں بھی محو ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا آقا آپ اجازت دیجیے کہ تدریس جاری رکھوں، سید ابوالحسن کی لگائی ہوئی پابندی کو نظر انداز کر دوں اور راہ توحید میں دل و جان سے مبارزہ اور استقامت اختیار کروں۔ استاد نے حکمت و فراست سے بھرپور کلام میں کہا سید کے حکم کے مطابق آپ نجف سے مسقط روانہ ہو جائیے، خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ جہاں بھی ہوں آپ کی رہبری فرمائے گا۔ وہ خود آپ کو آخری ہدف راہ سلوک کی انتہا اور توحید و معرفت کی بلند چوٹیوں تک پہنچائے گا۔ اگرچہ انہوں نے ایک شیریں وعدہ کیا تھا اور میں یہ جانتا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں اپنے طور پر نہیں کرتے ہیں، میرے چہرے پر آنسو جاری ہو گئے۔ استاد خاموش اور قدرت اور قوت کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہل بھی نہیں رہے تھے۔ یہ میرے قدیم دوست اور رفیق علی محمد کی آواز تھی جو مجھے ہوش میں لے آئی۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور گلوگیر ہو جانے والے غم کی شدت سے میں بھی زور زور سے رونے لگا، ایسا کہ ہماری آوازیں حجرے سے باہر پہنچ رہی تھیں۔ استاد نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور وہ ایک سہمگین خاموشی کے ساتھ ذکر میں مصروف تھے۔ جب ہمیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے ہوئے دیر ہو گئی تو اچانک استاد نے سر اٹھایا اور ترکی ملے ہوئے فارسی لہجے میں کہا آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ولی خدا جہاں کہیں بھی ہو وہ اہل ولایت ہے۔ اہل توحید زمان اور مکان میں محدود نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آنسو پہنچنے لگے اور میں نے استاد کو دیکھا اور ان کے کلام پر متوجہ ہو گیا جو آگ اور پانی کی مانند میرے دل کو پرسکون کر دیتا تھا۔ آقا سید حسن آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کو اس مقصد تک پہنچا دے گا جس کی آپ کو طلب ہے، اور نجف میں سالہ سال جو توشے جمع کیے ہیں وہ لا حاصل نہیں ہوں گے۔ علاوہ ازیں مسقط اور ہند میں متعدد طلبہ آپ کے ہاتھوں یہ راستہ اختیار کریں گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنے دل میں لگی آگ کو کیا کروں، لیکن اپنا سر جھکایا اور کہا میرا دل اس شہر حرم اور آپ کے لیے بہت بے چین رہے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام سورج کی مانند آپ کے پیچھے ہیں اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اکٹھے تھے اور ایک ساتھ رہیں گے۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ مجھے یقین حاصل ہو چکا تھا کہ ان میں انشاء بدن کی قوت ہے اور وہ
وہ مختلف جگہوں پر حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے کہا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے جناب استاد، ہمیں تنہا نہ چھوڑیں۔ وہ مسکرائے اور گرمجوشی سے مجھے آغوش میں لے لیا۔ میں نے بھی آخری بار کے لیے گلے لگایا، گویا ان کے وجود سے ایک نور میرے سینے میں قرار پا گیا جو کہ فنا کی بے کراں سرزمین میں پیش کرنے کے لیے ایک درخشاں اور گراں بہا سرمایہ تھا۔ میں نے سید ہاشم سے بھی، جو کہ اپنی روح کے باطنی جوہر کو آگ لگائے ہوئے تھے، پرخلوص وداع کیا اور حجرے سے باہر آ گیا، اس غم کے ساتھ جو میری ہستی کی تمام رگوں کو جلائے دے رہا تھا۔ مولائے موحدین علی علیہ السلام کے حرم کی جانب روانہ ہوا، جگر سوز اور دردناک خدا حافظی اور بے کراں بحر ولایت سے توشہ لینے اپنی باقی ماندہ مختصر عمر کے لیے۔